عطا تو جود و سخا ہم ہیں تیرے منگتے، خالی دامن بھر دے، آج کچھ ایسا کر دے، اے اللہ اے اللہ، تو ہی عطا تو جود و سخا۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام اسماء الحسنہ کے ساتھ حاضر ہے آپ کا جنید جمشید۔ کل ہم نے اللہ رب العزت کی جس صفت کو بیان کیا وہ اللہ کا خالق ہونا تھا، الخالق۔ آج جس صفت کی طرف تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ ہے الباری، اللہ کا باری ہونا۔ یہ الخالق الباری، ان کے جو جزوی معنی ہیں وہ تو ملتے جلتے ہی ہیں، لیکن اگر ہم ذرا ڈیٹیل میں جائیں تو تھوڑا سا فرق ہے، لیکن مراد وہی ہے، مطلب وہی ہے، پیدا کرنے والا۔ خالق کا مطلب ہے کسی چیز کو بنانا، اس طرح بنانا کہ اس سے پہلے وہ تو چیز تھی ہی نہیں۔ خالق، اس کی تخلیق جس کے ہاتھ میں ہو، کسی بھی چیز کی تخلیق جس کے ہاتھ میں ہو، وہ ہے خالق۔ پھر باری ہے وہ ذات جو پھر اپنی اس مخلوق میں جو صفات ہیں ان صفات کا ڈالنے والا، وہ الباری ہے۔ کل میں نے آپ سے ایک بات ڈسکس کی تھی کہ ایک ہے اللہ کا خالق ہونا۔ اللہ کیسے خالق ہیں؟ اللہ رب العزت ویسے خالق ہیں۔ اللہ نے تخلیق کیا تو بدیع، اللہ کی صفت بدیع سامنے آئی۔ وہ کیا تھی؟ تخلیق کیا بغیر اس کی مثال کے، انسان کو بنایا، انسان کی اس سے پہلے کوئی مثال نہ تھی، پانی کو بنایا، پانی کی اس سے پہلے کوئی مثال نہ تھی۔ اب فروٹ بنائے، ان فروٹوں کی اس سے پہلے کوئی مثال ہی نہیں تھی۔ اب آم کے اندر، آم کو بنایا، آم کی اس سے پہلے کوئی مثال نہ تھی، آم کو بنایا، چاہے اسی آم کو میٹھا بھی بنائیں، چاہے اسی آم کو کڑوا کر دیں۔ تو آم کی جو صفت ہے اس کا میٹھا ہونا، مزیدار ہونا، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ رب العزت جب چاہیں اس میں تصرف کر سکتے ہیں۔ یہی سمندر کہ جس سمندر کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے نعمتوں سے بھر دیا، اس میں مچھلیاں ہیں جن کو پکڑ پکڑ کر ہم کھاتے ہیں، اور یہی سمندر ہے جس میں ہمارے پانی کے جہاز چلتے ہیں، اور دنیا بھر کا جو ایک رسد کا نظام ہے وہ جو چلتا ہے۔ یہی پانی جو کہ انسان کو اتنا فائدہ پہنچاتا ہے، اسی پانی کو چاہیں تو اسی پانی کی بڑی بڑی موجیں جو ہیں وہ انسان کے بنائے ہوئے گھروں کو اور ایک تباہی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت وہ خالق ہے کہ جس نے مخلوق کو پیدا بھی کیا، پھر اس میں صفات بھی دیں، اور پھر ان میں تصرفات بھی خود ہی فرماتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کی دو صفات ہیں، صفات دینا، بے مثال ہونا، اور پھر ان صفات سے جس طرح چاہے اپنے مخلوق سے کام لے لے، یہ ہے اللہ کا باری ہونا، باری تعالی، اللہ کا باری ہونا۔ هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى، یہ وہی اللہ ہے، خالق و موجد، صورت بنانے والا، تمام اچھے نام اسی کی ہیں۔ فتوبوا الی بارئکم، پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو۔ یہ اور پھر اور ان دو اللہ کی صفات خالق اور باری ہونے میں ایک لطیف سا ایک امتیازی نقطہ ہے کہ خالق کے کسی چیز کو بغیر مادہ کے پیدا کرنے والا خالق، اور بغیر مثال کے پھر اس میں صفات رکھنے والا باری، وہ اللہ رب العزت الباری۔ ابن جریر طبری کے بقول الباری وہ ذات ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا اور اپنی قدرت سے وجود بخشا،
اور اپنی قدرت سے وجود بخشا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الباری کا مطلب یہ ہوگا کہ جس چیز کو اندازے سے مقرر کر دیا گیا ہو اس کو ٹھیک درست کر کے وجود بخشا۔ کسی چیز کا اندازہ کرنا اور ترتیب دینا تو مشکل نہیں، لیکن اس کو نافذ کر کے وجود بخشنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت ہی کا کام ہے۔ الباری یعنی اس نے ہر چیز کو ایسا برابر بنایا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی فرق نہیں، ہر عیب ہر خلل سے پاک ہے وہ ذات۔ یہ اللہ کا الباری ہونا ہے، ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک بنانا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اس کریم رب کو چھوڑ کر کہاں جاتا ہے؟ الذی خلقک فعدلک، دیکھ تجھ کو کس اعتدال سے خوبصورت طریقے سے ہم نے بنایا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اپنی شکل ہی کو دیکھ لے کس قدر خوبصورت ہے اور کتنی اعتدال سے ہے۔ اس آیت کو انشاءاللہ جب ہم اللہ رب العزت کی ذات کریم بیان کریں گے تو اس آیت کو تھوڑا سا انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو کھولنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک انتہائی خوبصورت عمدہ سے سانچے میں بنایا ہے۔ اگر انسان اپنی اصل بنیاد کو دیکھے تو ذرا سوچو کہ کس قدر ضعیف، بلکہ عین ضعیف ہے۔ جب انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس سے زیادہ مجبور اور لاغر تو کسی کا بچہ نہیں ہوتا۔ بکری کا بچہ بھی اتنا کمزور اور بے بس نہیں ہوتا جتنا انسان کا بچہ بے بس ہوتا ہے۔ ہاں، منہ میں دانت بھی نہیں، کھانے کی کوئی صورت نہیں، نہ ہوش بھی نہیں، 5 سال 6 سال کی عمر تک تو ہوش بھی نہیں آتا، لیکن کیسا اللہ نے ایک نظام بنایا ہے۔ ماں باپ کے دل میں اس کی محبت ڈالتے ہیں کہ ماں کہ وہ روئے تو وہ بھی روئیں، کھائیں تو وہ بھی کھائیں، سوئیں تو وہ سوئیں، اور اس کی غلاظتیں صاف کر کے کہ خوش ہوں۔ اب اس بچے کو اس بات کا کوئی اندازہ بھی نہیں کہ ماں اور باپ کیسے اس کی طرف متوجہ ہیں، اور نہ وہ اپنے ماں باپ کا شکر گزار ہے اس بات پر کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہیں۔ ایک نظام، کسی کے پلنے کا نظام بنانے والی ذات ہے باری، کیسی زبردست۔ جیسے ابھی کسی چیز کو بنا دینا آسان ہوتا ہے، اس کو مینٹین کرنا۔ فرض کرو انسان کا بچہ آ گیا دنیا کے اندر، اب وہ پلے گا کیسے؟ اس سارے نظام کو بنانے والی ذات ہے باری، بے مثال موجد۔ ایک کسی چیز کو پیدا بھی کرنا اور پھر اس کو مینٹین بھی کرنا۔ تو اب آپ ذرا غور کریے کہ کس قدرت و حکمت نے ایک قطرہ آب کو ایک خون منجمد کی صورت میں، پھر خون کو گوشت کی صورت میں، پھر اس گوشت کے ارد گرد ہڈیوں کو پیوست کرنا اور اس میں تبدیلیاں کرنا، پھر اس کے اعضاء و جوارے کی نازک نازک مشینیں بنائیں، اور زیادہ غور کرنے سے کام لو تو یہ ایک فیکٹری بن گیا جس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں عجیب و غریب خودکار آٹومیٹک مشینیں لگی ہوئی ہیں، جہاں کے نمونے اس کے وجود میں شامل ہیں۔ یہ ایک میرا جسم، یہ ایک عالم صغرا ہے اگر ہم اس پہ غور کریں۔ اسی کے اندر اسی میں میرے دوستو آرٹیریل سسٹم بھی ہے، اسی میں وینس سسٹم بھی ہے، اسی میں نروس سسٹم بھی ہے، اسی میں ڈائجسٹو سسٹم بھی ہے، اسی میں لمفیٹک سسٹمز بھی ہیں، اسی کے اندر ہڈیوں کے سسٹمز بھی چل رہے ہیں، اسی کے اندر میرے عزیز دوستو جسم کا ڈیفنس میکانزم بھی چل رہا ہے، ریڈ بلڈ سیلز بھی بن رہے ہیں، وائٹ بلڈ سیلز بھی بن رہے ہیں، اور میرے عزیز دوستو روٹی کا ایک نوالا جو پیٹ میں جاتا ہے، اس نوالے میں سے جو غذائیت نکلتی ہے جسم کے جس حصے کو جہاں جہاں چاہیے انتہائی اعتدال سے اللہ کی ذات لے کے جاتی ہے، وہاں تک پہنچاتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو آگے ڈسکس کریں گے۔ آنکھ کو دیکھنے کی قوت اسی نوالے سے نکلتی ہے اور آنکھ تک پہنچتی ہے، اور ہڈیوں کو پہنچنے والی طاقت اسی نوالے میں سے نکلتی ہے اور پہنچتی ہے، اور جسم کے میں خون کے دوڑنے کا سسٹم اور کارڈیک سسٹم اور دل کے دھڑکنے کا سسٹم، یہ اسی نوالے میں سے نکل کے دل تک پہنچتا ہے اور طاقت پہنچاتا ہے۔ ایک عالم صغرا ہے اگر ہم سوچیں تو یہ ایک انسان ہے۔ ہاں، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، پرسوں اس آیت کو میں نے بیان بھی کیا تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کیا سمجھتے ہو تم ایک اپنے آپ ہی کو دیکھو، سارے کے سارے عالم ہو تم ایک۔ ارے تجھے ایک کو بنانا میرے لیے اتنا آسان ہے جتنا ازل سے لے کر ابد تک جتنے انسان ہیں ان کو بنانا، اور تو ایک انسان ہی کیا، اور جتنی سمندر کی مچھلیاں ہیں، اور جتنے آسمان پر اڑنے والے پرندے ہیں، اور جتنے زمین پر رینگنے والے
کیڑے مکوڑے ہیں اور جو جنگل کے جانور ہیں، اور ان کو ہی چھوڑو، ٹیلیسکوپ لگا کر دیکھنے والے جو ایٹم ہیں اور جو وائرس ہیں اور جو بیکٹیریا ہیں، اور یہ سارا کا سارا عالم، اس میں سے ایک چیز کو بنانا میرے لیے اتنا آسان ہے جتنا ہر چیز کو بنانا۔ تو انسان غور کرے اپنے آپ کے اوپر میرے عزیز دوستوں۔ پھر اللہ نے انسان کو کیسا عجیب بنایا، اس جسم کو بنایا، اس جسم کو بنانا مٹی سے بنایا، اور پھر اس کے اندر اپنا عمر یعنی روح کو پھونکا، جس کی وجہ سے انسان زندہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی رب نے، اسی باری تعالیٰ نے انسان کو احساسات دیے۔ یہ احساسات کہاں سے آئے؟ یہ خوشی کا آنا، اور یہ غم کا آنا، اور یہ خوف کا آنا، اور انسان کا رات کو سو جانا، اور سو کے پھر بالکل بے ہوشی کے عالم کے اندر بستر پر کروٹیں بدلنا، یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ اور جب یہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو صحت دینے والی ذات کون سی ہے؟ امن خلق السماوات والارض، وہ کون سی ذات ہے؟ اور وہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اور وہ کون سی ذات ہے جو اپنے بندے کی آواز کو سنتی ہے کہ جب اس کا مضطرب دل اس کو پکارتا ہے۔ یہ سارے احساسات اور آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا، یہ سب کچھ، یہ کون ہے جو ان ساری چیزوں کا مالک ہے؟ اگر ہم غور کریں تو ہمارا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ نہیں، یہ خود نہیں ہو رہا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کرنے والی ذات ایک کسی بڑے خالق کی، کسی بڑی قدرت والی ذات ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ ہاں میرے عزیز دوستو، تو الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور خداؤں کو بھی جوڑو گے؟ اللہ پاک کا ایک لطیف انداز شکوہ کرنے کا، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو بھی جوڑو گے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، یہ لوگ کیسے نادان ہیں، سمجھتے کیوں نہیں ہیں اس بات کو؟ میرے عزیز دوستو، اللہ کی بزرگی بڑائی بیان کیا کرو، اور اللہ کی بزرگی بڑائی کے بیان میں سب سے ضروری بات ہے اللہ کی خالقیت کی صفت کو بیان کرنا، کہ اللہ کتنے بڑے خالق ہیں۔ جب ہم ان باتوں کو بیان کریں گے، جب ان باتوں کا ذکر کریں گے، تو میرے عزیز دوستو پھر دل اللہ کی بزرگی اور بڑائی کا اثر لے گا، پھر گناہ پر ندامت ہوگی، پھر استغفار کرنے کو دل کرے گا، پھر آدمی اللہ کے حکموں پر آنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، نہیں تو اللہ کے حکموں پر نہیں آیا جائے گا۔ جو اس اسم کو 100 بار پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کی قبر کو جنت کے باغات میں سے بنا دے گا۔ جو حکیم و معالج اس اسم کو مستقل پڑھتا رہے، وہ جو بھی علاج کرے گا کامیاب ہوگا۔ منگل کے دن اس کا ورد قید سے رہائی اور غم سے نجات دلاتا ہے۔ ہاں، اور کبھی نظر پڑی اس بھینس پر جو ہرے رنگ کا تو چارہ کھاتی ہے، ہاں، اور اس کے پیٹ میں سے سفید رنگ کا دودھ نکلتا ہے، اور جسم کے اندر اس کے لال رنگ کا خون دوڑ رہا ہے۔ یہ خون کے قطرے اس دودھ میں کیوں نہیں ملتے؟ یہ کیسا خالق ہے جس نے ایسی بھینس کو بنایا؟ کیوں خیال نہیں آتا مجھے اس بات کا؟ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ آپ کی دنیا کی زندگی کو بھی ایسا خوبصورت بنا دے گا۔ ہاں، ہر طرف آگ لگی ہوگی، جیسے ابراہیم علیہ السلام آگ کے بیچ میں بیٹھے تھے، آگ ہی آگ تھی ہر طرف، لیکن خود جہاں بیٹھے تھے وہ جگہ ایک گلشن تھی۔ یہ کوئی کہانی یا یہ کوئی قصہ نہیں ہے۔ قیامت تک جو بھی اللہ کی فرما برداری کرے گا، قیامت تک جو بھی ارد گرد کی نافرمانی کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا فرما بردار بنائے گا، اللہ اس کی زندگی کے ساتھ ایسا ہی کریں گے۔ ہر طرف آگ لگی ہوگی، لیکن وہ آرام سے گلشن میں بیٹھا ہوگا۔ کل تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔